ازدکس پرہیز کن اے ہوشیار ازدکس جی ازدکس پرہیز کن اے ہوشیار تا نبینی نطفت از روزگار در روزگار نہ دے جی کہ از روزگار ضبط کی بات اول از دشمن کی استی زروست وانگہ از صحبت نادان دوست خیشرا از نزد دشمن دور دار یار نادارا ز خود مہجور دار اے پسر کنگوی با مردم درشت ورب کوئی از گردانند پشت بہترین خصلت اگر دانی کراس آنکھ داد انصاف و انصافش نخواس چون حدیث خوب گوئی با فقیر بہبوت زانش کی پوشانی حریر خشم خوردن پیش ہے ہر سرورست تلخ باشد و شکر خوشین ترست ہر کے با مردم نسازد در جہان زندگانی تلخ دارد بے گمان آنکہ شوخست و ندارد شرم نیز دانگ او ناپاک زادست اے عزیز دانگ او ناپاک زادست اے عزیز از ملامت تا بمانی در امان باش دائم ہم نشین زیرکان در بیان احتراز از دشمنوں سے بچنے کے بیان میں کہ دشمنوں سے احتراز کرو یعنی بچتے رہو. فرماتے ہیں کہ از دکس پرہیز کن اے ہوشیار دو بندوں سے پرہیز کرو اے ہوشیار بندے عقل مند بندے دو بندوں سے بچے رہو. تانبینی نکبت در روزگار تاکہ نہ دیکھے تو نکبت تکلیف مشقت یا شرمندگی در روزگار زمانے میں یعنی جب تک تمہاری زندگی زمانے سے مراد زندگی کہ زندگی میں تجھے کہیں مصیبت کا سامنا نہ پڑے نکبت مصیبت مشقت عائشوں میں شرمندگی. اول از دشمن کے او استی زروست اول جو ہے ان دو میں سے وہ دشمن ہے کہ استی ضرو ہے کہ وہ جھگڑالو منہ والا ہے. استی ضرو اس کے منہ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے متعلق خیر کا ارادہ نہیں رکھتا. استی ضرور جگڑمار چہرے والا ہے. منہ پھٹ تو اصل میں اس کو کہتے ہیں جو زبان دراز آدمی ہے جو بکواسی آدمی ہے منہ پھٹ کہتے ہیں. لیکن یہاں چہرہ جس کے چہرے سے آثار جو ظاہر ہوتے ہیں نا وہ دشمنی کے آثار استی ضرور. تو ایسے دشمن سے بھی ونگہی الصحبت نادان دوست اس کے بعد بے وقوف دوست سے بھی بچتے رہو. بے وقوف دوست سے وہ پٹھانوں نے کہا نا کیا کہا ہے پٹھانوں نے مقولہ کیا کہتے بے وقوف دوست سے ہوشیار دشمن اچھا ہے. کہ ہوشیار دشمن مارے گا بھی تو کوئی موقع محل تلاش کرے گا ہر جگہ تو تمہیں ایسا ہی شرمندہ نہیں. یہ دوست جو ہے یہ تو تمہارا دوست ہے یہ تو آستین کا سام پہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے تمہارے ساتھ تو تمہیں ہر مجلس میں شرمندہ کرے گا. اچھا خیشرا از نزد دشمن دور دار اپنے آپ کو خیشرا اپنے آپ کو دشمن کی نزدیکی سے از نزد دشمن کی نزدیکی سے دشمن کے قرب سے دور رکھو یعنی دشمن کے قریب نہ پھڑکو. یار ناداں راز خود مہجور دار اور نادان دوست کو بے وقوف دوست کو اپنے سے متروک رکھو. مہجور متروک
یعنی اس سے دوستی ترک کرو، اس کے قریب نہ لگو، اور نہ جہاں بیٹھے گا تو شرمندہ کرے گا۔ وہ تو اپنے خیال میں تمہاری عزت کرے گا، لیکن اس کی عزت بھی بے عزتی کے برابر ہوگی۔ اپنے خیال میں وہ باتیں کرے گا تو آپ کی عزت کی کرے گا، لیکن لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے بے وقوف، لوگوں کے نزدیک وہ تمہاری بے عزتی کی باتیں ہوں گی۔ اچھا، اے پسر کم گوئی با مردم درشت، اے پسر اے بیٹھے، کم گوئی با مانا نہ گوئی، کم کہو یعنی نہ کہو، ہاں، با مردم درشت لوگوں سے تلخ باتیں، درشت تلخ باتیں، کڑوی باتیں جو ہے وہ لوگوں سے نہ کہو، جس سے بندہ نہ دوسرا ناراض ہو جائے۔ کیوں کہتے ہو ایسی باتیں؟ ور بگوئی، اور اگر کہے گا تو از تو گردانند پشت، ہاں تو خود ہی تو از تو تیرے سے گردانند پھیر لیں گے لوگ پشت، پیٹھ، تیری طرف پھیر لیں گے لوگ کیا چیز؟ پیٹھ۔ اگر تو ترش باتیں کرتا ہے لوگوں سے، کڑوی باتیں کرتا ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ تو تیری طرف پیچھ کر دیں گے۔ پیچھ کرنے کا کیا مطلب؟ تجھے پوچھیں گے بھی نہیں، کہتے ہیں اس کے پاس جانا تو اپنی بے عزتی کرا جی، اس لیے جانا، تلخ باتیں کیوں سنے؟ کوئی محبت کی بات ہو تو چلو انسان آئی سمجھ میں۔ بہترین خصلت اگر دانی کرا کراست، بہترین عادت، خصلت عادت، بہترین عادت اگر دانی، اگر جانتا ہے تو کراست کہ وہ کیا ہے، کراست کہ وہ کیا ہے، آنکھ داد انصاف و انصافش نخواست، وہ یہ ہے آنکھ، وہ یہ ہے کہ داد انصاف، کہ دوسرے کے ساتھ تو انصاف کیا، وہ انصافش نخواست، اور اپنا انصاف کسی سے نہیں مانگا کہ میرے ساتھ بھی انصاف کرو، دوسرے کو تو انصاف دے دیا، تمہارا حق، کسی کا حق اگر تمہارے پاس ہے تو اس کا حق تو اس کو دے دیا، لیکن تمہارا حق اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اپنا حق مانگتا بھی نہیں، خود اگر دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو پرے کرو، اللہ دینے والا ہے، کسی اور طرف سے دے دے گا۔ بھائی ایک بندے نے تمہارا حق نہیں دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں تو بھوکے مر جاؤ گے، بھوکے تو نہیں مرنا۔ اس لیے کہتے ہیں اچھی عادت یہ ہے اگر جانتا ہے تو آنکھ داد انصاف، کہ دوسرے کو تو انصاف دے دیا، لیکن انصافش نخواست، اپنا انصاف کسی سے نہیں مانگا۔ چوں حدیثی خوب گوئی با فقیر، جب پیاری بات کرو گے فقیر کے ساتھ، فقیر آیا مانگنے کے لیے، کچھ مانگتا ہے، تو اس سے محبت کی بات اگر کرتا ہے کہ بابا دیکھو نا ابھی تو میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو اب آپ کو کیا دیں، تو بہتر نہیں ہے بابا کہ میں آپ کو کل دے دوں گا، اگر تو ناراض نہ ہو تو چلو میں آپ کو کل دے دوں گا، خیر۔ کہتے ہیں کہ یہ چوں حدیثی خوب گرگوئی با فقیر، اگر اچھی بات، پیار کی بات، حدیث خوب اچھی بات، محبت کی بات اگر تو کہے گا با فقیر، فقیر کے ساتھ، مانگنے والے کے ساتھ، تو بہبوت زانش کے پوشانی حریر، یہ پیاری بات بہت بہتر ہے اس سے، زانش اس چیز سے کہ پوشانی حریر، کہ اس کو ریشمین لباس پہنا دو، ریشمین لباس کے پہنانے سے یہ بہتر ہے کہ اس کو پیار اور محبت کی بات کرو، اس کا دل بڑا خوش ہو جائے گا اس سے۔ ریشمین لباس سے فقیر کیا کرتے ہیں؟ ریشمین لباس کو
اس سے یا خوشی ہوگی اتنی یا نہیں ہوگی، پیاری بات سے اس کو خوشی ہو جائے گی، محبت کی بات سے وہ خوش ہو جائے گا۔ خشم خوردن پیش ہر سر، خشم خوردن پیش آئی ہر سرورست، غصہ کھانا یعنی غصہ پینا، پیش آئی ہر سرورست، ہر سردار اور بڑے آدمی کا پیشہ ہوتا ہے، یہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ بڑا آدمی غصہ پی لیتا ہے، کسی پر غصہ اپنا نکالتا نہیں ہے، غصہ آ بھی جائے ہضم کر لیتا ہے۔ تلخ باشد وز شکر شیرین ترست، تلخ باشد کام تو ہے کڑوا، غصہ پینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے تو کڑوا کام ہے، لیکن وز شکر شیرین ترست، ہاں مستقبل کے لیے اس کے اپنی زندگی کے لیے ہاں شکر چینی سے ہاں زیادہ میٹھا ہے، کہ اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ چینی سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ غصہ پیو گے نہیں کرو گے دوسرے پر نکالنا۔ ہر کے با مردم نہ سازت در جہان، ہر وہ بندہ کہ لوگوں کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتا ہے دنیا میں، کہ با مردم نہ سازت، جو لوگوں کے ساتھ ساز نہیں رہتا، لوگوں کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتا دنیا میں در جہان، تو زندگانی تلخ دارت بے گما، وہ بندہ زندگی کڑوی رکھتا ہے بے شک، بے گما یعنی یقینی بات ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ کڑوی نہیں ہے، کیونکہ یار نہیں ہے، دوست نہیں ہے کہ اس کی غم پرسی کرے، اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے پاس آ کر بیٹھے، کون آئے گا ایسے بندے کے پاس؟ ہاں جو دنیا میں کسی کے ساتھ بھی موافقت نہیں رکھتا، ہر کسی کو گالی دیتا ہے، ہر کسی کو بے عزت کرتا ہے، تو اس کی زندگی کڑوی ہوگی، دنیا میں زندگی اس کی اکیلی خلوت کی زندگی ہوگی، کوئی آئے گا نہیں، بیٹھے گا نہیں، کوئی غم پرسی نہیں کرے گا، غمی شادی میں اس کے پاس کوئی آئے گا نہیں، کیا زندگی بندروں والی زندگی ہوگی، جیسے بندر غار میں رہتا۔ آنکھ شوخست تو ندارد شرم نیز، آنکھ شوخست وہ آدمی جو تیز خوئی والا ہے، شوخ، اور وہ ندارد شرم نیز، اور حیا بھی نہیں رکھتا، شرم نہیں رکھتا، شرماتا بھی نہیں ہے، اور باتیں بھی شوخ کرتا ہے، تو تیز باتیں کرتا ہے۔ داں کی او ناپاک زادست اے عزیز، جان لو کہ او ناپاک زادست، کہ وہ حرامی ہے، ہاں اے پیارے۔ بس یہ دو علامتیں ہیں کہ جو شوخ ہے ہاں اور بے حیا ہے، بے شرم ہے، تو بس جان لو کہ یہ حرامزادہ ہے، حرامی ہے۔ بابا نے بھی آخر میں ڈس کر دیا، از ملامت تابمانی در امان، شرمندہ ہونے سے تاکہ شرمندہ ہونے سے تاکہ بچ جائے تو امان میں، ہاں یعنی شرمندہ ہو جانے سے امن میں بچ جانا اگر چاہتا ہے تو باش دائم ہم نشینی زیرکان، باش دائم تو ہمیشہ رہو ہم مجلس، کن کا؟ زیرکان، جو زیرک لوگ ہوتے ہیں، باریک بین لوگ ہوتے ہیں، زیرک ان کو کہتے ہیں جو باریک بین لوگ ہوتے ہیں، ان باریک بینوں کے ہم مجلس رہو، یعنی بڑے ہوشیار اور زیرک لوگ جو ہوتے ہیں، تو جن کی نظر دور لگتی ہے، صرف حال پر نہیں، زیرک لوگ
باریک بین لوگ، ان لوگوں کے ہم مجلس رہو تو شرمندگی سے بچے رہو گے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو ایک صحیح راستے پر، ایک صحیح ڈگر پر ڈالیں گے. یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، تو شرمندگی سے بچے رہو گے. زیرک بندہ، یہ تو زیرکی سے پہچانا جا سکتا ہے. زیرک بندہ زیرکی سے پہچانا جا سکتا ہے. دیکھو نا، جس کی فکر انسان 2-4 دن کسی کے پاس اگر رہتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کتنا ہوشیار ہے وہ، کم عقل ہے کہ ہوشیار ہے. یہ تو تجربے کی بات ہے نا، مجالست کی بات ہے، مجلس کی بات ہے. اور مجالست کی بات ہے، جس کے مجلس میں انسان رہتا ہے تو وہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا زیرک آدمی ہے.